خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے بنایا انسان کو اس صلصال سے، اس سوکھی ہوئی خشک مٹی سے، وہ گارا سنا ہوا گورا، صلصال من حمإ مسنون، اور جب وہ اتنا سوکھ گیا کہ کھنکنے لگا، کالفخار جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے، اسے بنایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو ہم نے بنایا آگ کی لپٹ سے، جس کو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ ہجر میں، نار السموم، لو جیسی ہوتی ہے جس کے اندر کی آگ ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی وہ جو فلیم ہوتا ہے، شعلہ، اس کا ایک حصہ تو ہے جو نظر آتا ہے اور ایک حصہ وہ جو نظر نہیں آتا۔ وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہے جب سب سے زیادہ ہیٹ ٹیمپریچر ہائیسٹ وہاں ہوتا ہے، وہ ہے مارج من نار۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے مشرقوں کا بھی، دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ یہ تسنیہ کی جو مناسبت سے یہاں پر مشرقین و مغربین کہا، کہیں مشارق والمغارب ہے، رب المشارق والمغارب، کہیں مشرق و مغرب ہے، اور یہ سب ٹھیک ہے۔ مشرق و مغرب واحد کی حیثیت سے بھی درست ہے، اور مشرقین اور مغربین، اس وقت کا جو مشرق ہے جہاں سورج نکل رہا ہے، اس کے مقابلے میں مغرب ہے جہاں وہ ڈوبے گا، لیکن وہی مغرب وہ مشرق ہے دوسرے، ہمارا جو پیچھے جو حصہ گلوب کا اس کا مشرق ہے، اور جو ہمارا مشرق ہے وہ اس کا مغرب ہے۔ تو دو مشرق دو مغرب۔ پھر یہ کہ ہر نقطہ جو ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، کسی نہ کسی وقت وہاں پر سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہے، کبھی وہاں پر غروب ہو رہا ہے، تو مشارق والمغارب۔ لیکن یہاں پر تسنیہ کی مناسبت سے رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب مالک اور دونوں مغربوں کا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلا دیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان کے مابین ایک ایسا پردہ حائل ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، داخل نہیں ہوتے، اپنی حد کے اندر رہتے ہیں۔ یہ ہیں گرم روئیں چلتی ہیں ٹھنڈے پانی کے سمندر میں، یا جیسے کہ کابل پر نظر آتا ہے دو دریا چل رہے ہیں، دریائے سندھ کا پانی علیحدہ نظر آ رہا ہے اور دریائے کابل کا علیحدہ نظر آ رہا ہے، اور یہ اٹک پر نظر آتا ہے، اور کافی دور تک پھر یہ علیحدہ علیحدہ چل کے نظر آتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مونگے بھی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اور اس کے لیے ہی ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ پہاڑ جیسے جہاز، جوار المنشآت جو اونچے کھڑے رہتے ہیں اور سمندر میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ۔ پچھلے زمانے میں بھی تو اگرچہ بادبانی ہوتے تھے، لیکن جب بادبان کھل جاتے تھے تو بڑی اونچی جو ہے بادبان ہوتے تھے ان کے، پہاڑ کی طرح، پہاڑی چھوٹی چھوٹی۔ اور آج جو کچھ چلتے ہیں بڑے بڑے جہاز، ان کو تو دیکھیں تو واقعی تو وہ پہاڑ ہوتے ہیں سمندر میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من علیہا فان۔ اب یہ جو یہاں آئی ہیں اب تک آیات، اللہ کی صنائی، اللہ کی قدرت نوٹ کریں گے جب ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے۔ پہلے آیا ذکر قرآن، اس کی عظمت، اور اس کا جو ایک مضمر ہے چیز کہ انسان کو اس قرآن کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ کر، اگر اللہ نے وہ جو شعر علامہ اقبال کا، اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشتے پرے داری، بیا با من تو آ موزم طریق شاہ بازی را، اگر تمہارے جسم میں کوئی قطرہ خون ہے اور کوئی مٹھی بھر پر بھی تمہیں دے رکھے ہیں، اے چڑیا اے بیا، آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤں۔ اسی طریقے سے اگر تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے، تو اس کا مصرف کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے قرآن سمجھو، بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے بیان کرو قرآن کو۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قوت، اس کا تذکرہ ہوا۔ وہاں آپ دیکھیں گے یہ بالکل الٹی یہی ترتیب ہوگی، آخر میں قرآن مجید کی عظمت، اس سے پہلے اللہ کی تخلیقی عظمت، اللہ کے یہی جو اعلیٰ ہے، اس کے بعد اب پہلے جہنم والوں کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، وہاں بعد میں ہوگا۔ فرمایا کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس زمین پر جو بھی مخلوقات ہیں سب فنا ہونے والی ہے،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی تو رہے گا صرف تیرے رب کا منہ، تیرے رب کا چہرہ، تو بہت بزرگی والا ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ اب یہ کہ اللہ کا چہرہ ہم کیا اس کو نہیں سمجھ سکتے، آیات متشابہات میں سے ہوگا۔ جو اس کا مفہوم سمجھیں گے وہ یہ ہے اللہ کی ذات باقی، باقی سب چیز اللہ تعالیٰ کے سوا سب فانی، پوٹینشلی سب فانی ہے، اپنے طور پر سب کسی کا وجود جو ہے اپنے بل پر قائم نہیں ہے۔ اللہ جب تک قائم رکھے تو در حقیقت وہ خود اپنے بل پر قائم نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا ہوا ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ باقی من کل فان، اللہ ہی باقی ہے، باقی تمام فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی ہے آسمان اور زمین میں وہ سب اس کے در کے سوالی ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں۔ وجود بھی ملا ہے اسی سے، حیات کسی کے پاس ہے دی ہوئی ہے اسی کی، کوئی صلاحیت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی، کوئی ذہانت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی، روز کا رزق جو آ رہا ہے اسی کا عطا کردہ، ہر ایک سائل ہے۔ جو سورہ محمد میں ہم نے پڑھا کہ تم سب فقراء ہو واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو، تمہارا وجود مستعار، تمہاری حیات مستعار، تمہیں علم جو دیا اس نے دیا جتنا دیا، فلا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تو تمہاری کیفیت یہ ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر دن ایک شغل میں ہے، اس کی ایک مصروفیت ہے۔ یہاں میرے نزدیک اشارہ ہے اسی بات کی طرف، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ تدبیر امر ہے، ایک دن کی تدبیر وہ کرتا ہے، کیا کچھ واغت ہے، وہ ایک دن اس کا 1000 سال کا ہے، اس میں کیا کیا ہونا ہے، کس طرح سے ہونا ہے، پھر وہ احکام کی تنفیذ ہوتی ہے، پھر اس کی رپورٹ ہے، اس کو واپس جاتی ہے۔ تو کل یوم ہوا فی شان، وہ کوئی ایک یوں سمجھیے کہ کوئی اسٹیٹک کوئی حقیقت نہیں ہے، خود اس کی مصروفیات، کل یوم ہوا فی شان، نئی شان کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ اب یہاں پر کھل کر بات کی کہ یہ تکذبان کیوں کہا جا رہا ہے، ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، اے دو بھاری قافلوں، اے انسانوں کا قافلہ اور اے جنات کے قافلے۔ ابھی جو ہے اس کائنات کو ہم نے چلایا ہوا ہے، ابھی مہلتیں ہم نے دے رکھی ہیں، وقت مقرر کیا ہوا ہے، اجل مسمى ہے اس کائنات کی بھی اور ہر قوم کی بھی۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے بھی ایک اجل ہے، ہر ایک فرد کی اجل ہے، وہ سب ہے، لیکن القریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، تمہیں اپنے پاس بلا دیں گے، تم سے حساب کتاب لیں گے، تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنات اور اے انسانوں کی جماعتوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا اور کن کن صنائیوں کا، کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ چونکہ اس سے پہلے آیت آ چکی ہے سنفرغ لكم أيها الثقلان، ہماری اوقات میں سے ایک قافلہ انسانیت اور ایک قافلہ جو جنوں پر مشتمل ہے۔ اب یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 33 میں براہ راست ان سے خطاب ہے، اے گروہ جن اور اے گروہ انس، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے دائروں سے، کناروں سے، تنفذوا تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکو گے مگر اللہ تعالیٰ کی سند کے ساتھ۔
یہ آیت مبارکہ مشکلات القرآن میں سے ہے، پوری طرح ہم شاید ابھی نہ سمجھ پائیں جب تک کہ اور ہمارا علم جو ہے کائنات کے بارے میں، کاسموس کے بارے میں اور علم بڑھ نہیں جاتا۔ لیکن یہ کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ انسان اور جن جو ہیں ایک حد تک ان کی رسائی ہے اس کائنات کے اندر، اس سے آگے نہیں۔ جیسے کہ آ چکا ہے، میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جنات کے لیے غالباً یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ پورا جو ہے یہ ان کی جولان گاہ ہے، اس میں یہ جائیں جدھر جائیں چلے جائیں، اس سے آگے نہیں۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جو بھی فاصلہ طے کرتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لیے مشینیں ایجاد کر کے جہاں تک جا رہے ہیں، لیکن اس پورے سولر سسٹم تک بھی ان کی رسائی ممکن نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہ ایک گمان میرا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جب آسمانوں اور زمین کی بات کرتا ہے تو وہ مراد ہوتی ہے کل کائنات، کل یونیورس، اور کل یونیورس کے کناروں سے نکل بھاگنا، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے معدوم ہو جانا، یعنی یہ کہ جہنم میں پڑنے والے چاہیں گے کہ ہم معدوم ہو جائیں۔ کاش کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس روز انسان چاہیں گے کہ اس طرح زمین شق ہو جائے، وہ اس میں دھس جائے اور زمین اوپر سے برابر کر دی جائے۔ یہ تو ہوگا یوم الحساب کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ من اقطار السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگنا، معدوم ہونا، یہ بھی بس میں نہیں ہے۔ اللہ کے اذن سے ہی ہم بنے ہیں، ہمیں وجود عطا ہوا ہے، اور اللہ ہی کا اختیار ہے جو ہمیں معدوم کر سکتا ہے۔ ہم لاکھ چاہیں کہ معدوم ہو جائیں، معدوم نہیں ہو سکتے، یہ بھی ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ اذن رب ہی ہو تو ہم معدوم ہوں بغیر اذن رب۔ یہاں پر ویسے جو اللہ بسلطان، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی سند، اس طرح کی کوئی بات ہے، اگرچہ عام طور پر بات وہ سمجھی گئی ہے جو پہلے میں نے بتایا، میرا گمان یہ ہے، واللہ عالم۔ بہرحال مشکلات القرآن میں سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن صناعیوں اور کاریگریوں اور کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔